پاکستان کی تاریخ لکھنے میں بہت سے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی اور لاجیکلی دیکھیں تو ابھی بھی اس تاریخ لکھنے میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں۔ سائنٹیفک تاریخ لکھنے میں ان کا بہت اہم نام ہے۔ اگر ہم ان کی ایک کتاب گمشدہ تاریخ کی بات کریں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی دور کے اندر 3 طریقوں سے اور 3 طرح کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اگر پہلی تاریخ کی بات کریں تو پہلی تاریخ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ حکایات اور داستانوں کی بنیاد پہ تاریخ لکھتے ہو۔ اس میں کچھ فکشنل سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ نان فکشنل ہوتی ہیں، اور بالخصوص اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کوٹ نہیں کیے جاتے، زیادہ تر اموشنل پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر آپ کی جو سوشل انٹیگریشن ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم دوسری تاریخ کی بات کریں تو دوسری ہوتی ہے ایک مذہب کی تاریخ، کہ آپ ریلیجیسلی اور آپ اپنے لوگوں کے ریلیجس کے ایموشن کو اپیل کرتے ہو اور اس سے آپ تاریخ لکھتے ہو۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف سیکٹس جو ہیں اپنی سیکٹ کی انٹیگریشن کے مطابق وہ اپنی تاریخ لکھتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر فیکٹس کوٹ نہیں کیے جاتے، جو چیز آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، آپ کے سیکٹ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ آپ چیز کوٹ کر دیتی ہو۔ اب اس میں اگر ہم تیسری تاریخ کی بات کریں تو وہ سائنٹیفک تاریخ آ جاتی ہے۔ سائنٹیفک تاریخ یوں ہوتی ہے کہ اس میں آپ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کرتے ہو، لاجک اور ریزن استعمال کرتے ہو، اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ فیکٹس کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر اسی طرح ہم سائنٹیفک تاریخ کی بات کریں کہ سائنٹیفک ہسٹری کیسے لکھی جاتی ہے، تو پاکستان کے اوپر جو سائنٹیفک ہسٹری لکھی گئی اس میں ڈاکٹر مبارک علی کا نام آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میجرلی بات کریں تو اس میں کے عزیز، خورشید کمال عزیز جو ہیں، ان کا بہت اہم ترین نام ہے۔ ان کی ایک بہت مشہور رائٹنگ ہے ہسٹری کے اندر جس کو ہم مرڈر آف ہسٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم مرڈر آف ہسٹری کی بات کریں تو پاکستان کے اندر تو اس کو شروع سے بین کر دیا گیا، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ویرٹی کے ساتھ جو فیکٹس ہیں ان کو کوٹ کیا گیا، اور ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کے ایک اور کتاب کی بات کریں، دا میکنگ آف پاکستان اے اسٹڈی ان نیشنلزم، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نیشنلزم کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو کیسے حاصل کیا۔ اچھا، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے اس کتاب کے اندر، دا میکنگ آف پاکستان اے اسٹڈی ان نیشنلزم، اس میں وہ جو میجر کنسرنز اٹھاتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت پرو نیشنل کتاب ہے، پاکستان کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے سے ریلیٹڈ کتاب ہے، لیکن اس میں جو انہوں نے میجر کنسرنز اور جو میجر آرگیومنٹ بلڈ کیے، جو 3 آرگیومنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کو ترک کر کے، اور کیا کیا چیزیں تھیں جن کو اپنا کے پاکستان کی بہتری کی طرف ہم جا سکتے تھے شروع سے ہی۔ وہ 3 آرگیومنٹس بلڈ کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ 3 ریٹرک کوشچن بھی ہیں۔ اب ان کے پہلے آرگیومنٹ کی بات کریں تو وہ پہلا آرگیومنٹ جو ان کی کتاب کے آغاز سے ہی ہے، اور وہ آرگیومنٹ یہ ہے، وہ آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا مضحکہ خیز ہے، اور آپ کس رویے سے اس کو دیکھتے ہو کہ جب شروع سے ہی سر سید احمد خان نے بات کی کہ فرام 1857 ٹو آنورڈ، آج سے جو ہندو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، اور جو انگریز ہیں جنہوں نے آپ کو لوٹا، آپ کے ریسورسز کا استعمال کیا، آپ کی تہذیب کا بیڑا غرق کیا، آپ کی تاریخ کا بیڑا غرق کیا، اور آپ پہ جو حکومت کر رہے ہیں اور آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے جنہوں نے، وہ آج سے آپ کے دوست ہیں، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو لاجک ہے اور جو وجہ، وہ یہ ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ ریلیجیس انٹیگریشن ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور وہ عیسائی ہیں، آپ کی ریلیجیس انٹیگریشن ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کے بھائی ہیں۔ جو ہندو جن کے ساتھ آپ نے ایک 1000 سال پرانی تاریخ شیئر کی، وہ آج سے آپ کے دشمن ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ان کا پہلا آرگیومنٹ جو انہوں نے اس کتاب کے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کی، کہ کس طرح ہم نے مضحکہ خیز اور اہم کانہ جو چیزیں وہ کمٹ کی، اور اس کے اثرات آج تک پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے دوسرے آرگیومنٹ کی بات کریں تو دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا، جو دوسرا انہوں نے سوال اٹھایا اس کتاب کے اندر، کہ ہم نے آن دا بیسس آف نیشنلزم پاکستان حاصل کر لیا۔ اگر ہم نیشنلزم کی بات کریں تو نیشنلزم کیا ہے؟ نیشنلزم ایک سوشل تھیوری ہے بیہیویئرس کی، کہ لوگ بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ اب اس سوشل تھیوری آف بیہیویئرس کے اندر کسی بھی، اگر ہم سوشل تھیوری کی بات کریں، کسی بھی سوشل اکیڈیمکس کی بات کریں، تو اس میں ہمیشہ ایولیوشن آتی ہے، ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، اور وقت کے تناظر کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم انسان کے ایولیوشن کی بات نہیں کر رہے، ہم اکیڈیمکس کی اور سوشل تھیوریز کے ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ ہم نے نیشنلزم کی بنیاد پہ ایک وطن حاصل کر لیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ایوولو کرنا ہے، اپنے مائنڈز کے اندر ایوولو کرنا ہے، اور اس کو فردر ہم نے اس کو ایک نئے زاویے کے ساتھ لے کے آنا ہے۔ اب نیشنلزم میں کیا ہوتا ہے کہ نیشنلزم ایک ایسی تھیوری ہے جس میں جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں
وہ اس کو تو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے، لیکن جو لوگ اس سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ شو کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین شو کرتے ہیں، وہ اس سے نفرت کرتی ہے، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فرام دا 1947 ٹو آنورڈ، جب پاکستان آزاد ہو گیا اور ہم نے نیشنلزم کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کر لیا، تو ہم نے شروع سے ہی انڈیا سے نفرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے ڈفرینس آف اوپینین شو کیا تھا، تو اور شروع سے وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، جس کو ہم نے پر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سب سے بڑا گیپ تھا جس کو ہم نے فل کرنے کی کوشش نہیں کی، کہ ہم نے شروع سے نیشنلزم کو آگے ایوولو نہیں کیا، اپنی نیشنلزم کو، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنے نیبرز سے نفرت کرنا شروع کر دی، ان کو اپنا دشمن کنسیڈر کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ان کے بھی کچھ طبقے نے یہی رول پلے کیا، جس کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں اور جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے وہ آج کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے، وہ سب آپ کے سامنے۔ اب ان کے تیسرے آرگیومنٹ کی بات کریں تو وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے 1947 سے یہ آغاز کر دیا کہ پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اور ہماری جو ریاست کی مشینری ہوگی وہ ریپبلک ہوگی، اور ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ، ایک جمہوری ریاست کے طور پہ ہم آگے کام کریں گے۔ لیکن اس میں جو ہم نے سب سے بنیادی آرگیومنٹ لیگ کیا وہ یہ تھا کہ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ اور اے ڈیموکریسی کانٹ ورک وداؤٹ ایجوکیشن، کہ تعلیم کے بغیر، پڑھے لکھے طبقے کے بغیر جو ڈیموکریسی ہے وہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتی۔ اور یہ لیگ ابھی بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیموکریٹک سٹیٹ بنانے کی تو کوشش کی، لیکن شروع سے ہم نے تعلیم کو کس بنیاد پہ رکھا اور تعلیم کو کس جگہ پہ رکھا وہ سب کے سامنے۔ ہم نے شروع سے ہی جو تعلیم کو بجٹ دینا کم کر دیا، ڈیفنس پہ ہمارا بجٹ 17% ابھی بھی جاتا ہے، اور جو شروع میں بجٹ ہمارا ڈیفنس پہ گیا تھا وہ 70% تھا۔ جب پاکستان کا 1950s کے اندر پہلا بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں جو 70% بجٹ تھا وہ ڈیفنس کو گیا تھا۔ جو ایجوکیشن کو اب جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 1 to 1.5% ہم جو بجٹ ہے وہ ایجوکیشن کو دیتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنائیں گے۔ جب تک آپ کا طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تب تک وہ ایک ڈیموکریسی کے اندر مینیپولیٹ ہوگا، استعمال ہوگا، پروپیگنڈا کا شکار ہوگا، وہ کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر کام نہیں کر پائے گا۔ اور یہ ایک بہت اکیڈیمک اور بیسک آرگیومنٹ ہے اور میجر آرگیومنٹ ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اسٹیٹ ود ڈیموکریسی کانٹ ورک وداؤٹ ایجوکیشن۔ اور یہ بات آج تک ہم نہیں سمجھے، اور اگر ہم فردر اس کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو لے کے نہیں چلیں گے، یہ ایک بنیادی آرگیومنٹ ہے اور بنیادی چیز ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے کہ اس کو ایجوکیشن بہت نیسیسری ہے۔ تو یہ میجر 3 چیزیں تھیں جو کتاب کے اندر منظر عام پہ لے کے آئے کے عزیز، کہ یہ 3 میجر چیزیں ہیں، کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ترک کر کے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو اپنا کے ہم پاکستان کو کچھ بہتر طریقے سے سامنے لے کے آ سکتے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے اس پہ لیگ کیا ہے۔ اور ابھی بھی اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کو تھوڑا سا سپیس دے دیں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں تو میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔